لیکن ناظرین ہم اس وقت یہ تندور میں کھڑے ہیں. تندور میں ہم روٹی کا وہ دیکھتے ہیں، پرائس پوچھتے ہیں، بلکہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ 4 آنے میں ہم نے روٹی لیا ہے. اور 4 آنا یعنی 25 پیسہ جو ہوتا ہے ہمارا پاکستان میں یا پھر ہندوستان میں، اب 25 پیسے میں یا 4 آنے میں یہ کم از کم تقریباً کتنے 12 روٹی ملتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کس طرح چلتا ہے. ناظرین دنیا میں کم از کم 200 206 208 ممالک ہیں. ان میں جو خیر و برکت کا جو ملک ہے نا، جو خیر و برکت جس ملک میں سب سے زیادہ ہے وہ کویت ہے. اس وقت کویت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ آپ 4 آنے کا بھی جو ہے نا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر 10 روپے یا 10 کیڈی بھی آپ کے جیب میں ہے، آپ کے پاکٹ میں ہے، تو آپ پورا مہینہ جو ہے نا آرام سے گزار سکتے ہیں. تو ناظرین آج ہم آپ کو مارکیٹ کا دورہ کراتے ہیں، ایک کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا. یہ بات آپ اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی 50 نہیں بلکہ 70 80 سال کا کوئی بزرگ ہے، اس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کی جو فلیش بیک ہے وہ اس کے مطابق آپ کو بتا دے گا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ برصغیر میں یا ایشیا میں بھی یہی صورتحال تھا، جنوبی ایشیا میں بھی یہی صورتحال تھا. اسی دم پہ اسی ریٹ پہ چیزیں آپ کو ملتے تھے. آپ کو اگر آپ کسی سے جا کے ابھی بات کرتے ہیں کہ جی ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں آپ کو 1 روپے کے جو نا کپڑے ملتے تھے. 1 روپے آپ اپنے لیے 1 روپے میں 8 آنے میں اپنے لیے شوز خرید سکتا تھا بندہ. 1 روپے میں وہ اپنے لیے کپڑا خرید سکتا تھا. اور 4 آنے میں وہ ہوٹل میں جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا. یہی صورتحال کبھی برصغیر میں بھی ہوا کرتا تھا. لیکن اس وقت اگر آپ پوچھیں گے تو پاکستان میں کم از کم اس وقت اگر آپ معمولی سے معمولی جگہ میں جا کے ناشتہ کرتے ہیں تو 200-250 روپے کا معمولی ناشتہ آپ کو ملے گا. لیکن کبھی ایسا تھا کہ برصغیر میں بھی، ہمارے ہاں میں بھی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، ان ممالک میں بھی ایسا تھا کہ آپ کو یہی چیزیں، یہی معاملات 8 آنے میں یا پھر 1 روپے میں ہی یہ تمام چیزیں دستیاب ہو کرتے تھے. لیکن اس وقت دنیا میں کویت وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آج بھی وہی صورتحال ہے جو 60-70 سال پہلے برصغیر میں جو دم پہ ملتے تھے چیزیں، یہاں آج بھی اسی دم پہ ملتے ہیں. ہم آپ کا دورہ کراتے ہیں. پہلے چلتے ہیں ہم تندور میں. یہ تندور میں ہم آئے ہیں، دیکھیں ہم نے 1 دینار دیا تھا تو انہوں نے ہمیں کتنا، دیکھو 750 فلس انہوں نے ہمیں واپس کیا. اٹ مینس کہ اس نے ہمیں 4 آنے کا روٹی دیا ہے. ٹھیک ہے، 4 آنا یعنی 25 پیسے میں اس نے ہمیں روٹی دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 25 پیسے میں کتنے روٹیاں انہوں نے ہمیں دیا ہے. تو یہ کاؤنٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کم از کم دیکھو 12-15 روٹی ہونا چاہیے. اور یہ آپ دیکھ لیں، گنتی کر کے بتا دیتے ہیں آپ کو، تقریباً 10 11 12. ٹھیک ہے، 4 آنے میں تقریباً 12-15 روٹیاں یہاں ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر اس وقت بہت ہی جو ہے نا سستے داموں پہ چیزیں میسر ہیں. مارکیٹ کا اگر ذکر کیا جائے دنیا بھر میں جہاں بھی جس لیول پہ، جس کوالٹی کا، جس قسم کا آپ کو پھل فروٹ جہاں بھی اگائے جاتے ہیں وہ یہاں کویت پہ پہنچا دیے جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر وہ جو مقامی منڈی ہے ان کے مقابلے میں دگنے دام میں یہاں بھیجے جاتے ہیں اور یہاں لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے پھل فروٹ آپ دیکھیں گے جو بہترین کوالٹی کے ہیں، چاہے وہ میکسیکو کے ایووکیڈو ہیں یا پھر پاکستان ہندوستان کے یہ کینو مالٹا، اور یا پھر یہاں جو لوکل گلف کے کنٹریز ہے، لبنان وغیرہ کے یہ تربوز، انگور افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے، تو وہ سارے یہاں کویت میں لائے جاتے ہیں. بلیک بیری، دیکھو بلیک بیری جو توت سیاہ ہے ہمارے ہاں، توت سیاہ یہاں کا جو ہے نا سب سے فیوریٹ چیز، سب سے فیوریٹ ترین جو پسندیدہ جو ہے نا وہ ہے فروٹ ہے، وہ توت سیاہ ہے. وہ ہر وقت یہاں پہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جس قسم کے بھی پھل فروٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ یہاں کویت میں میسر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کویت کی منڈی جو ہے نا وہ مقامی منڈی کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے نا پیسے ملتے ہیں ان کو. فار ایگزامپل یہ بروکلی ہے، دیکھو یہ بروکلی اگر پاکستان میں آپ کو یہ کم از کم 2,500-3 ہزار کا کلو ملتا ہے اکثر مختلف اوقات میں، تو یہاں پہ یہ کتنا ہے کہ 8 آنے میں 650 فیلس میں، یعنی کہ 8 آنے میں یا پھر 8 آنے سے تھوڑا سا زیادہ اس دام پہ آپ کو بروکلی ملتا ہے بہترین دام پہ. تربوز دیکھو ابھی فروری کے مہینے میں یہ آئے ہیں لبنان سے، لبنان کے تربوز یہاں آتے ہیں، تو یہ آپ کو کتنا 4 آنے کا 2-3 کلو ملتے ہیں، یا پھر 4 آنے کا کم از کم 2-3 کلو آرام سے جو ہے نا 4 آنے میں آپ لے سکتے ہیں. تو مقصد مختصر یہ ہے کہ اگر آپ 10 دینار آپ کے پاس ہے تو آپ پورا مہینہ جو ہے نا آرام سے نکال سکتے ہیں، آپ پورا مہینہ آرام سے گزر سکتا ہے. اور اگر 2-3 لوگوں کا کچن ہے تو اس پہ یہ ہے کہ 10-15 کیڈی جو ہے نا آپ 10-15 روپے یا 10-15 دینار کے جو ہے نا آپ پورا مہینے کے لیے راشن جو ہے نا اکٹھا خرید سکتے ہیں. تو یہی صورتحال کو کمپیریٹو اسٹڈی کر کے آپ جب مقامی منڈی کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسی کیا وجہ ہوئی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اسی
یہ نہیں کہ صرف کویت میں ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پاکستان میں بھی اسی دم پہ اسی ریٹ پہ وہاں چیزیں میسر تھیں، ہندوستان میں بھی اسی دم پہ تھی، یعنی کہ جو پاکستان کے گوشت تھے، پاکستان سے آسٹریلیا سے جو مختلف اقسام کے جو گوشت ہیں، چاہے وہ آپ کو ہرن کا چاہیے، چاہے آپ کو بکرے کا چاہیے، چاہے آپ کو خرگوش کا چاہیے، کسی کا بھی چاہیے، کسی بھی جانور کا گوشت جو ہے نا آپ کو یہاں میسر ہے، آپ کو ملے گا، اور جس کوالٹی کا چاہیے، دیکھو آپ کو چانپ یہاں الگ کر کے ملے گا ہے، باقی جسم کے الگ الگ پارٹ جانوروں کے سب ہر کوالٹی کی چیزیں یہاں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مقامی منڈی کے حساب سے یہاں پیسہ زیادہ ملتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ سستا ہے، بہت سستے داموں میں ملتا ہے۔ 1 روپے میں جو ہے نا آپ کا تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ 1 دینار آپ کے پاس ہے تو اس کو لے کے آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کے تمام مسائل، تمام معاملات جو ہے نا آپ وہاں سے خرید کے واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں آخر وجہ کیا تھی کہ جو ہے نا وہ آزادی کا کون سا کیڑا تھا وہ کاٹا تھا، تو آج جو ہے نا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی اپنی جگہ، اوپر سے جن انگریزوں سے ہم نے آزادی کا نعرہ لگا کے آزادی حاصل کیے تھے، آج ہمارے نوجوان جو ہے نا جمع پونجی جمع کر کے اور خرچہ پیسہ لگا کے واپس انہی انگریزوں کے دیش میں جو ہے نا جا بسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے کہ آخر اس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا ہے کہ وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم اپنے سروائیول کو، کہ ہماری جو زندگی ہے اس وقت وہ ایک نوالے کو محتاج ہو کر رہ گئی ہے، لوگوں کو جو ہے نا ایک نوالے کا حصول سب سے زیادہ چیلنج بن گیا ہے۔ دوسری طرف ایسے ممالک بھی ہے جہاں پر یہ نوالا انتہائی آسان طریقے سے مہیا کیا جاتا ہے، آسانی سے جو ہے نا دستیاب ہے۔ تو اس چیز پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم اپنے سروائیول کو ممکن بنا سکتے ہیں، کس طرح جو ہے نا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا خوشی دے سکتے ہیں، ان کی جو ہے نا اس کی جو مایوسی ہے اس کو ختم کر کے کس طرح ان کو امید ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک مختصر ویڈیو تھا کویت کی مارکیٹ کے حوالے سے، یہاں کی جو انفلیشن ہے اور مقامی منڈی کے حوالے سے ان کو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔